درس نمبر 97 کے اندر ہم ایک اور قسم پڑھیں گے جو کہ چھٹی قسم ہے مفعول کی، یعنی کہ مفعول جب بھی اسم ہوگا تو وہ منصوب حالت میں ہوگا جس کے اوپر فعل ہو رہا ہو۔ مفعول کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ سب سے مشہور قسم جو ہم نے پڑھی ہے وہ ہے مفعول بھی، یعنی جس کے اوپر ڈائریکٹلی فعل ہو رہا ہو، جیسے کہ ہم کہیں اکل زید تفاحا، زید نے سیب کھایا۔ ضرب حامد محمودا، حامد نے محمود کو مارا۔ کبھی مفعول ایک سے زائد ہوتے ہیں۔ آتینا موسیٰ الکتاب، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ اب موسیٰ تو بیسکلی ہمارے پاس ہے مبنی، تو یہ تینوں حالتوں میں سیم رہتے ہیں، لیکن یہ یہاں محلاً منصوب ہے کیونکہ موسیٰ کے اوپر فعل ہو رہا ہے۔ تو یہ نمبر 1 مفعول ہے، اور نمبر 2 مفعول الکتاب، یعنی کیا دی؟ کتاب دی۔ حسب حامد علیٰ عالما، حامد نے حساب کیا یا اندازہ لگایا یا گمان کیا کہ علی جو ہے، علی کیونکہ مفعول ہے، علی کے بارے میں گمان کیا، اور کیا گمان کیا؟ نمبر 2 مفعول ہے عالماً، کہ وہ عالم ہے۔ اسی طرح انا اعطینا، اعطینا ہم نے عطا کیا، کا مفعول نمبر 1 یعنی آپ، الکوثر کوثر، یعنی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر۔ اچھا، عربی میں ایک چیز ہوتی ہے فعل کا حذف ہونا، یعنی کہ بہت سی جگہوں پر ہم ایک لفظ کہہ دیتے ہیں لیکن اس سے پیچھے ایک جملہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شکراً، اب اس کے پیچھے پورا جملہ چھپا ہے، کیونکہ کبھی بھی بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی لفظ منصوب نہیں ہوتا، تو اس کے پیچھے جملہ چھپا ہوتا ہے، انا اشکروکا، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اشکروکا، شکراً کثیراً، ایسا شکر جو بہت ہی زیادہ ہے۔ تو اب آپ یہاں دیکھیے کہ یہ جو ہم صرف شکراً کہتے ہیں نا عربی میں، اس سے پیچھے جملہ چھپا ہوتا ہے انا اشکروکا۔ تو بالکل اسی طرح ہم کچھ ایگزامپلس پڑھیں گے۔ سب سے پہلی ایگزامپل ہے تحذیر، یعنی کہ کسی بات کی تاکید کے لیے یا اس سے ڈرانے کے لیے ہم جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ اگر مجھے جملہ کہنا ہے کہ احذر، باز رہو، کس سے؟ النارا، آگ سے، تو اب میں یہ لفظ چھپا دوں گا، صرف بولوں گا النارا، النارا منصوب حالت میں، اور عموماً ایسے لفظ کو ایک سے زائد بار تکرار کے ساتھ بولا جاتا ہے، تو وہ جو النارا ہے اس سے پہلے احذر چھپا ہوا ہے۔ یا اگر میں کہوں اللہ 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 اللہ، تو اس سے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے؟ اتقی، یعنی کہ ڈرو، اتقی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو میں صرف کہہ دوں گا اللہ اللہ، اتق اللہ۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ سعودیہ کی کبھی مارکیٹس میں جائیں گے تو آپ وہاں سنیں گے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ریالین ریالین، یعنی 2 ریال۔ اب یہ اصل لفظ تو ریالانی ہے، 2 ریال، تو یہ منصوب یا جر حالت میں پڑھ رہے ہیں، وہ جر والی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پیچھے ایک جملہ چھپا ہوتا ہے، کلو شیئن، یعنی کہ ہر چیز، بے ریالین، ہر چیز 2 ریال کی ہے مارکیٹ پلیسز میں، تو اس بی کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا، اور 2 ریال کی، اس سے بھی جملہ مکمل نہیں ہو رہا، تو اس سے پیچھے کلو شیء چھپا ہوتا ہے، تو وہ بس ریالین ریالین بول رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ خوبصورتی ہوتی ہے۔ اغرا کہتے ہیں کسی اچھے کام، پازیٹیو کام پر ابھارنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان میں عموماً یہ 3 الفاظ چھپے ہوتے ہیں، خذ، الزم، الزم، یعنی کہ اس چیز کو لازم پکڑ لو، یا پھر اختر، کہ اختیار کرو۔ اب اگر میں کہوں الحیا الحیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اختر الحیا، اختر الحیا، یعنی کہ حیا کو پکڑو، حیا کو پکڑو، یا حیا کو اختیار کرو۔ اگر میں کہوں الکتاب الکتابہ، یعنی کہ اس کتاب کو لو، خذ، اب چھپا ہوا ہوگا۔ پھر ایک چیز ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے اختصاص۔
اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کو کسی فرد یا چیز کے لیے مخصوص کر دینا. جیسے کہ جملہ کہا جائے نحنو ہم، معاشرہ معاشرہ، اب یہ دیکھیے منصوب آ گیا، معاشر الانبیائی یعنی ہم انبیاء کی جماعت جو ہے، لا نریث ولا نورث، نہ ہم لیتے ہیں یعنی کہ ہمیں کچھ ملتا ہے وراثت میں، نہ ہم دیتے ہیں یعنی کہ نہ ہم کچھ چھوڑتے ہیں اور نہ ہم کچھ ریسیو کرتے ہیں، نورث. ٹھیک ہے. والصابرین فی البأساء، اور صبر کرنے والے بأسا میں. تو اب یہ صابرین منصوب حالت میں صابرون کے بجائے، تو اب وہ خاص کر دیا صابرین کا ایک گروہ. آپ نے اکثر سنا ہوگا اہلاً و سہلاً مرحباً یا صرف مرحباً. اب یہ منصوب ہے کیوں؟ اس کے پیچھے بھی پورا ایک جملہ چھپا ہوا ہے. اتیتا تم آئے، اہلاً اپنے گھر والوں میں یا گھر والوں کے ساتھ، تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ آئے اپنے گھر والوں میں، یعنی کہ آپ بالکل کمفرٹ فیل کیجئے، اپنا ہی گھر سمجھیے. وَوَطِئْتَ سَهْلًا، اور آسان رستہ طے کیا آپ نے. اور اسی طرح وَصَادَفْتَ مرحباً، اور کشادہ مقام حاصل کر لیا آپ نے. تو یہ جملہ چھپا ہوتا ہے. اسی طرح ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا ہے غفرانک. تو بیسکلی اس سے پہلے جو ہے نطلب چھپا ہوا ہے کہ یعنی کہ ہم طلب کرتے ہیں آپ سے مغفرت، اور کا یعنی کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے کہ آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں یا ربنا. بعد میں ربنا بھی چھپا ہوا ہے. تو یہ عربی کی خوبصورتی ہے. والسلام علیکم.